مسئلہ یہ تھا کہ صرف اگر اس کی ذات کو ماننا ہوتا تو وہ کسی بھی طرح اپنا ایک کارنامہ پروردگار کی ذات دکھا دیتی. جس طرح سورج ہے نا، سورج کو اس طرح پڑھ رہے ہو کہ وہ مذہب والے مانتے تھے، کچھ والے ایسے، ادھر سے سورج سے کوئی آواز نکل پڑتی کہ خدا ایک ہے، اس کی عبادت کرو، ایسے کرو. لوگوں نے مان بھی لینا تھا کہ یہ اس کے پاس پاور زیادہ نہیں بول رہا ہے. لیکن اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ پانی سمندر کو کہہ دیتا، سمندر سے آوازیں آنی شروع ہو جاتی. زمین کو کہہ دیتا، بادلوں کو کہہ دیتا کہ ایسے کر دو، بھی میری وحدانیت کا جو ہے تم اعلان کرو اور لوگوں کو مجھ پہ ایمان لاؤ، اگر نہیں لاؤ گے تو میں اوپر سے یہ برساؤں گا، سیلاب آ جائے گا. لوگوں نے ڈر کے لیا نہ تھا ایمان. سوچو نا، اگر سورج کو زبان دی جائے، سورج بولے کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، میں پروردگار کی ذات سے مجھے اذن ملا ہے، اگر نہیں تو میں یہ کروں گا، آپ لوگوں پہ آگ تیز کر دوں گا، تو خوف سے لوگ مانیں گے نہیں. اس کی مثالیں آپ سب کے سامنے ہیں کہ انسان جب کسی خوف میں آ جاتا ہے تو وہ کوئی پریشانی ہو یا کسی کے خوف میں ہو تو وہ اس بندے کو مان لیتا ہے، اس بندے کو جس پہ وہ تصور ہی نہیں کر سکتا. یعنی کل آپ نے کیا پڑھا تھا کہ اس نے اپنی ماں کی عصمت بچانے کے لیے اس کے بھی پاؤں چوم لیے. یعنی جب پریشانی میں ہو تو انسان کچھ بھی، تو کیا ہے جب یہ سورج اگر اپنی صحیح آب و تاب پہ ہوتا، سب کو اتنی تپش پہ دکھاتا، تو کیا سب نے اس ذات کو مان نہیں تھا لینا؟ یا پانی بولتا کہ پروردگار کی ذات کو ایک مانو نہیں تو میں سیلاب لانے لگا ہوں، تم بس آپ کو برباد کر دوں گا. تو لوگوں نے کہنا تھا یہ طاقتور شے ہمیں تباہ کر سکتی ہے. لوگوں نے مان لینا تھا کہ نہیں. یا یہ بڑے بڑے درخت جو ہیں، پہاڑ جو ہیں، یہ آ جاتے کہتے بھئی پروردگار کی ذات کو مان لو، وگرنہ ہم آنے لگے ہیں. سوال پیدا ہو رہا ہے نا کہ اگر اس کی ذات کو ہی ماننا ہوتا تو اس نے یوں بھی منا لینا تھا، پھر ذات محمد یا کوئی بھی ذات بھیجنے کی کیا صورت تھی؟ کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے ذہن میں کہ اگر تو اس نے صرف منوانا ہوتا اپنا آپ تو وہ تو اس نے ایسے بھی منوا لینا تھا. اب اس سے پتہ چلا پھر ذات اس لیے بھیجی گئی کہ معاملہ یہ نہیں تھا کہ مجھے مانو، معاملہ یہ نہیں تھا کہ مجھے مانو، معاملہ یہ تھا کہ جو میرا محبوب ہے اس کو مانو، اور جو اس کا محبوب ہے اسے مانو تو میں مانوایا جاؤں گا. سمجھ آ رہی کسی بات کی؟ اگر تو بات ہوتی صرف اس کو ماننے کی تو وہ ان سب چیزوں سے منوا سکتا تھا. اور انسان کی فطرت ہے، وہ خوف میں آ کے کچھ بھی مان لیتا ہے. اور یہ عام انسان تو عام رہ گیا نا. بڑے بڑے میں عالم دین جو بڑے بڑے ممبروں پہ بیٹھتے ہیں، میں نے ان کی حالتیں مشکل حالات میں بگڑتی دیکھی ہیں، آزمائشوں پہ آ کے وہ بگڑ جاتے ہیں اور وہ کام کر دیتے ہیں کہ انسان کی توقع ہی نہیں ہوتی. یعنی کہ سارا جو وہ اپنا وقت گزارتے ہیں زندگی کا، وہ اس بات پہ گزارتے ہیں کہ بھئی فلاں لوگ بد عقیدہ ہیں، فلاں لوگ فلاں ہیں، لیکن مشکل میں آ کے وہ ان کے بھی در پہ چلے جاتے ہیں. آزمائش ہوتی ہے، آزمائش اس کا نام ہے. تو بات یہ ہے کہ خوف جو ہے، کسی بھی چیز کا خوف یا درد تکلیف وہ کچھ بھی منوا لیتی ہے. بہت کم ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور قائم رہتے ہیں. تو لہذا نتیجہ یہ نکلا اگر وحدانیت تک کی بات ہوتی تو یہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے ہم نے مان دینا چاہیے تھا. لیکن اس نے بھیجی ذات، ایک ذات ایسی بھیجی کہ وہ کہتا ہے اس ذات کو مانو. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور تمام انبیاء نے آگے کیا کہا؟ یہ تو نہیں کہا کسی نبی نے کہ ہمیں مانو، ڈائریکٹ انہوں نے خود کا نہیں کہا، لیکن کہا اس ذات کو مانو. پھر ان کو ماننے والے بھی آگے کہا نہیں، ماننا وہی مانے گا جو ہمیں ہو کے مانے گا. کوئی پوائنٹ سمجھ رہے ہو کسی بات کا؟ یعنی سرکار کی ذات سامنے رکھی گئی. اور اگر بات ہوتی صرف جو وہ فرمان کہتے ہیں، جو اطاعت صرف عبادت تک کی بات ہوتی، تو کبھی بھی کوئی بھی صحابی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار کی ذات کا اتنا ادب نہیں کرتے، ان میں جھکے نہ رہتے، وہ سبق لیتے اور چلے جاتے، جا کے عبادات میں کھوئے رہتے. اگر رب ایسے ملتا ہوتا، ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو یہ نہ ہوتا پروردگار کی ذات وہ جو آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، یہ آیات مبارکہ نازل نہ ہوتی.
اگر ہر معاملات ایسے ہی چلتے ہیں نا صرف اس کی ذات تک کے ہوتے، کیا اس کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے آیت مبارکہ کا؟ کہ صحابہ تھے کچھ، وہ آ کے عرض کرتے سرکار کو رائی نہ کہتے کہ ہماری طرف یہ نظر فرمائیں، ہماری طرف یہ ایسے کریں، ہمیں یہ سوال سمجھ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سمجھائیں یہ معاملہ. تو کہا گیا کہ رائی نہ نہیں کہنا، اس کو جو دوسرے ہیں وہ اور نظر کا لے جاتے ہیں جس کا مطلب اور نکلتا ہے. تم اس کو بھی چھوڑ دو، تم کو وقود انظرنا کہ سرکار دوستوں ہم پہ نظر عنایت فرمائیں. یعنی معاملہ یہ نکل آیا، معاملات وہ عبادت والی بات نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے ادب، پروردگار کی ذات ادب سکھا رہی ہے. کیا سکھا رہی ہے؟ اور پھر وہاں آگے آ جاتی ہے جہاں مسجدوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھوڑی سی آواز بلندی ساتھ ہی آیت مبارکہ آ جاتی ہے کہ بھائی آوازیں بلند جس نے کی اس کا ایمان خالی ہے. میں دو جو ٹاپکس رکھے ہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ذات، اگر پروردگار کی ذات کی بات ہو، اس کو ماننے کی، عبادات کی صرف ہو، تو یہ اس کا کیوں جو ذات سامنے رکھی ہے، اس سے آواز اونچی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آواز ہم اس سے تم بلند نہیں کر رہے، تو یہ تو اس ذات سے بلند ہو رہی ہے، تو ہم کیوں رد کیے جا رہے ہیں؟ اب وہ اس بات پہ آؤ جو تم لوگوں کو پہلے میں نے آپ لوگوں کو پہلے دن کہا تھا کہ یہ کائنات کیوں بنائی گئی ہے؟ محبوبوں کی محبوبیت دکھانے کے لیے محبوب نے ساری کائنات بنائی. اب سمجھو ذہن کو. اب ذات سامنے آئی، اب اس ذات نے کہا بھائی اس ذات کو مانو، جو اس ذات کو مانے گا اس ذات کو مانو تو تم بخشے جاؤ گے، وگرنہ نہیں. وگرنہ تم مجھے مانتے جاؤ جتنا مرضی مانتے جاؤ. ہاں میں ایسا بھی کرتا ہوں، میں تم لوگوں کے دل ہی بدل دوں گا، ذہن ہی بدل دوں گا، تم لوگوں کے ذہنوں میں بات بھی نہیں آئے گی. تم لوگ سمجھو کہ ہم بلڈ ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن تمہارا حال وہی ہوگا کہ تم لوگ جیسا کوئی انسان جا رہا اور اس کی جیب کٹ گئی اور اس کے نام مال کچھ بھی نہ رہا ہو. بے ادبی ایک ایسی شے ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے. لہذا مطلب یہ نکلا ذات اس لیے دی گئی ہے کہ ذات میں فنا ہو. سب سے پہلے ذات میں فنا ہو. ذات میں فنا ہو کہ پروردگار کی ذات کہتی ہے بھئی مجھے تم نے ماننا، میرے حکم کو مانو. میرا حکم یہ ہے کہ جو تم تک میرا حکم پہنچاتا ہے اس کی ذات میں فنا ہو پہلے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ظاہر کو دیکھ کے مانتا ہے. وہ باطنی صورتوں میں اگر غیب پہ ایمان ہونا، غیب پہ ہی مان لاتے ہو آپ لوگ، سب لوگ نے غیب پہ ایمان لایا ہوا ہے. لیکن ہمیں اب ایک دائرے پہ اکٹھا کرنا ہو تو وہ ہم اپنے امام کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کے ادب میں جھکتے ہیں، تو ہمیں ہماری روح جو ہم تسکین پاتی اور راہ راست پہ نکلتے جاتے ہیں. تو معاملہ سمجھ رہے ہو؟ اب آجو، اب کامیاب کون لوگ ہوئے؟ جو لوگ کامیاب ہوئے ان کا ذکر آ جاتا ہے تو پروردگار کی ذات کہتی ہے کہ جن پر میں نے انعام کیا ان کا رستہ، جو ہمارا لاسٹ ٹاپک چل رہا تھا. اب حیرت والی بات یہ ہے کہ آپ بابا فرید صاحب کے دربار پہ جاؤ، داتا صاحب کے دربار پہ جاؤ، ان درباروں پہ جاؤ، وہاں پہ وہ نام ان کا لے رہے ہوتے ہیں، پروردگار کی ذات کا نام نہیں لے رہے ہوتے. انسان کی عقل یہاں پہ بند ہو جاتی کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے. پھر وہ ذات کہتی ہے کہ بات یہ ہے جس نے میرا ذکر کیا ہے اب اس کا حق بنتا ہے یار کی یاری کا کہ اب اس کا ذکر کیا جائے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. یعنی آپ ایک ذات میں فنا ہوگے تو اب اس نے رولز ہی ایسے بنا دی ہیں کہ میرے ساتھ تم لوگوں کی یاری تبھی لگے گی اگر میرے یار کو یار مان کے آؤ گے. یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، کالا ہے، سفید ہے، جو کچھ بھی نہ، جو میں نے آرڈر لگایا ہے اگر تو ہوتی صرف مجھے ماننے کے بعد تو شیطان والا معاملہ تو سارا پھر حل ہوا بیٹھا تھا. شیطان نے یہی کہا تھا نا بھائی یہ مٹی سے بنے ہیں اور میں اس سے ہوں. تو استاد نے کہا یہ مٹی سے بنے تو یہ نہیں، بات یہ حکم میرا نا، مجھے یہ محبوب پسند ہے، اس کی طرف سے بن کے آؤ. تو معاملہ کیا آ جاتا ہے سارا نچوڑ کے ایک ذات سامنے جو ملتی ہے اس ذات میں فنا ہونا پڑتا ہے. ذات میں فنا ہوتے ہو تب جا کے آپ کا نچوڑ نکلتا ہے کہ اس ذات کا قرب ملتا ہے، آپ کو کچھ معاملات ملتے ہیں. اوے ہم لوگ کتنے غفلت میں گرے ہوئے، کتنے ہم بے وقوف لوگ ہیں. ادھر دیکھو حضرت سلمان فارسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سو ان کو خبر نہیں تھی، صرف راہ راست پہ آنے کے لیے انہوں نے کبھی کسی عیسائی کو، پادری کو مان رہے ہیں، کبھی کسی یہودیوں کے سردار کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ ہم نے راہ راست، مجھے راہ راست تک پہنچا دو.
تو ہم لوگوں کے لیے کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہمارے پاس تو رائے راست والے موجود ہیں جو رائے راست پڑھ رہے ہیں، ہم ان کو نہیں مان رہے. تو وہ صرف اس لیے کہ ان کی جگہ سے مجھے سیدھا رستہ مل جائے، وہ غیر مظلوم کو بھی مانتے جا رہے ہیں، اور ان کی مراد ملی کہ سرکار تک پہنچے وہ. تو ہمارے لیے کتنی گھٹیا اور گھٹیا ترین ہماری سوچ ہوگی کہ یہ چیز سامنے نظر آ رہی ہے پر ہم اپنے معاملات پھر ہٹ رہے ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یعنی ایک ایسے ہی ایسے کہ انسان کے پاس دریا ہو، اس کے پاس سمندر ہو، اور وہاں سے وہ پانی لے ہی نہ پا رہا ہو، وہاں سے وہ پانی لے ہی نہ پا رہا ہو، اور وہ سمجھے یہ دریا تو میرے پاس ہی بہتا ہے، کبھی بھی چاہوں گا پانی لے لوں گا. ایسا نہیں ہوتا. بات پانی کی نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے بعض اوقات اس پانی، کبھی وہ موج پہ ہوتا ہے پانی، اور اس میں ہر پانی کا جو قطرہ ہوتا ہے اس میں ہیرا نہیں پیدا ہوتا. پانی کے کچھ قطرے ہوتے ہیں جن میں ہیرے ہوتے ہیں، لیکن وہ مسئلہ وہی ہوتا ہے بندہ ہر وقت اس آس پہ رہے کہ میں نے اس پانی سے جڑا رہنا ہے، کبھی تو وہ ہیرے والا قطرہ مجھ پہ بھی گر جائے گا. تو وہ ایسا ہوتا ہے بے قطرہ جس کے پاس پڑا ہو وہ قطرہ حاصل نہیں کر پاتا اسی موج میں کہ یہ بھی تو دریا یہ پاس بہتر ہے، اس کی کیا عزت ہے، جب جائے سے لے لیں گے پانی. لیکن ایسا ہوتا ہے کوئی بڑی دور سے سفر کر کے آتا ہے اور اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس جگہ کا بھی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، وہ آ کے پانی اس آس کو پکڑتا ہے اور قطرہ اس کے نصیب میں آ جاتا ہے تو وہ لے کے چلا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہی ایسے جو کہہ رہے ہیں کوئی آیا لے کر چلا گیا اور کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. تو اس کے معاملات ہی یہ ہیں کہ انسان اپنی ذات کو ایسے معاملے میں جھکا کے رکھے بھی کسی بھی وقت ہمیں معاملہ مل سکتا ہے. لہذا جو آپ لوگوں کو ذات دی گئی ہے پہلے اس ذات میں فنا ہونا پڑتا ہے، تبھی جا کے آپ کی ذات ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. وگرنہ اگر آپ اس ذات تک رو کہ وہ ذات تو کہتی ہے اس نے اصول بنایا، وہ اس کا اصول اب آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے کہ پہلی جو میں نے ذات تم تک امام جو نائب میرا پہنچا ہے اس میں فنا ہو، اور اس میں فنا نہیں ہوگا تو میں تو نہیں مل سکتا. اس کا اصول میں نے سمجھا دیا بھی، ٹیکنیکلی بھی اور سارے حقیقت کے روح سے بھی، کہ اگر تو وہ اس نے خود ہی ملنا ہوتا تو یہ سورج یہ چاند ان سب کو کہہ دیتا کہ تم لوگ میری گواہی دے دو، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. وہ انسان کی فطرت پہ گیا. اس نے کہا ہے، اس ذات نے کہا ہے کہ میں انسان کو خوف سے نہیں اس کے دل سے منوں. کس سے؟ لہذا اپنے سروں کو نہیں اپنے دلوں کو جھکاؤ. جہاں جب ہمارے دل جب جھک جائیں گے کسی شے پہ تو اس کے بعد نہیں اٹھا جاتا. یہ واضح میں رکھنا، خوف کبھی بھی ختم ہو جاتا ہے، دل نہیں ختم ہوتا. دل کی لگی ہوئی جب انسان کسی کو دل دے دیتا ہے نا تو پھر اس کا ختم نہیں ہوتا. وہ لہذا جو جن معاملات میں تم لوگوں کو وابستگی مل رہی ہے اس کو غنیمت سمجھو، اس سے جڑ جاؤ. وہ ایک واقعہ تھا نا، غالباً ہارون رشید کا یا خاتم طائی کے وقت کا واقعہ ہے، کہ بیروپیہ تھا ایک. اس نے کہا بھائی کہ میں اسے داد وصول کرنی ہے اور اس کو ہرانا ہے. اس نے کیا کہ بادشاہ کے دربار پہ گیا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ ہاں، اس نے یہ کیا کہ تیر تھے نا سارے، تیر مار رہے تھے تو اس نے اتنا کہتا تھا اس کا میرا اتنا نشانہ پکا ہے کہ میں یہاں سوئی کا نکا ہو نا، کس کا، اس کو تیر کروں، اس سے نظر داغا گزار دوں، دور سے تیر مار کے ایسے. جب اس نے وہ کرتب کیا تو سب بڑے حیرت میں چلے گئے، سب نے بڑی داد دی. اب اس کی ایکسپیکٹیشن تھی بادشاہ سے کہ بادشاہ کو مجھے داد دے. بادشاہ نے کہا میں تمہیں داد دوں گا، تم اسے رکھ دے. بادشاہ نے کہا اس کو کوڑے مارو پکڑ کے. کوڑے کیوں؟ نے کہا کوڑے اس لیے کہ تمہارے پاس اتنی اچھی ایک چیز ہے اور تم اس کو اس پہ ضائع کر رہے ہو. تمہیں قدرت نے اتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے، تم اس کو اس چیز پہ ضائع کر رہے ہو. اس کو سرکار کے دین کے لیے نکلو، اس کی ذات کے لیے نکلو، اس کو کفار کے لیے استعمال کرو، تمہاری اتنی اچھی نشانے بازی ہے. اس نے کہا بادشاہ تم سے میں داد تمہیں لینی کسی معاملے میں آ کے. اب پھر ایسا ہوا، اب وہ چلا گیا
کچھ عرصے بعد ایک معاملہ تھا، وہاں پہ سارے لوگ اکٹھے تھے، تو وہاں پہ لوگ اپنے بڑے کرتب دکھا رہے تھے، کچھ اور معاملے پہ آ کے کچھ ایسے جرمٹ تھا لوگوں کا، تو کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے سارے. اب اس نے کہا کہ یہ بیس بدل کے وہاں پہ بروپیہ بن کے چلا گیا. اس نے جا کے نا تو اس نے کہا بڑے ایسے معاملات رکھ کے آ گئے، تو اس نے بادشاہ نے کہا سب کو دیے کچھ پیسے وغیرہ، اس کو سب کو 2-3-4 دینار دیے، اس کو 10 دینار دے. کہتا ہے یہ لوگ پکڑو، میں نے تمہیں پہچان لیا، لیکن یہ تمہارے آنے جانے کا کرایہ. میں چلا گیا. اس نے کیا کیا، پھر چلا گیا، پھر ایک دفعہ بادشاہ کے فقیروں غریبوں کو ملنے گئی، ان کی طرف اپنے منہ پھٹے کر پڑے لے کے چلا گیا، داڑھی ایسے سرکار کے معاملہ سے کے چلا گیا. بادشاہ نے سب کو تھوڑے سے 3-4 دینار دیے، اب اس کو پھر دے کے نا زیادہ 10 دینار. کہتا ہے کہ یہ تمہارے آنے جانے کا کرایہ، میں نے تمہیں پھر پہچان دیا. اب ایک وقت گزر گیا، کیونکہ اس نے کہا تھا بادشاہ میں تمہیں منواؤں گا ضرور، تم سے داد تمہیں لوں گا. اب اس نے کیا کیا کہ چلا گیا پہاڑوں میں کہیں، وہاں پہ اس نے بڑی دیر اپنا روپ دھار کے رکھا. ٹھیک ہے، خیر بادشاہ اپنے معاملات میں چلا گیا، بزی ہو گیا. ایک ایسا واقعہ ہوا کہ بادشاہ جا رہا تھا کسی جنگ کے معاملے میں، تو بادشاہ گزرا تو کہتا ہے کہ یہاں لوگوں کا کیوں رش، اس نے پتہ کروایا. وہ کہنے لگا بھی یہاں پہ ایک کوئی بزرگ آ کے پروردگار کو بڑا قرب والا بندہ ہے، وہ بیٹھا ہوا جس کو دم شم کرتا ہے، وہ بڑے معاملات لوگ اس سے بڑا مانگتے ہیں. بادشاہ نے کہا یار ہم بھی معاملے میں جا رہے ہیں، تو چلو. اس نے کہا بھائی رش لائن اتنی ہے، تو بادشاہ نے کہا بھائی اتنا رش ہے تو ان کو کوئی بادشاہ تو پہلے. اس نے کہا جی نہ، ہمارے جو بزرگ ہیں وہ نہیں، وہ ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، تو آپ بادشاہ ہیں تو آپ ان کے ساتھ ہی کھڑا ہونا پڑے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب 1.5-2 گھنٹے کے بعد بڑا ایسی حالت پہ جب بادشاہ پاس پہنچا تو بڑے دو زانو ہو کے بڑے آرام سے بیٹھا، کہنے لگا حضور سلام عرض کیا. کہنے لگا جناب کہ میرے مجھ پہ کرم فرمائے کہ میں بھی اس کی نگاہ ناز میں آ جاؤں، اور میں ایک جنگ پہ جا رہا ہوں، دعا کیجیے کہ فتح حاصل ہو. اس میں کہتے آپ بادشاہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. بادشاہ نذرانہ پیش کر کے تو اڑ کے جانے لگا. بادشاہ کہنے لگا بادشاہ آج تو چکما کھا گیا، اٹھا اپنا بیزدار. کہنے لگا بادشاہ جا تیرا بیڑا کر، کوئی میں اتنا ٹائم ضائع کیتا ہے، تو ہے کی کیتا ہے. کہنے لگا بادشاہ میں نے کہا تھا تمہیں منوا لوں گا، اب میری داد دو. بادشاہ کہتے تم نے خیر منوا تو لی ہے تمہاری، میں تمہاری ہمت کو داد تو دوں گا، ٹھیک ہے تو مانگو کیا مانگتے ہو. کہتا بادشاہ جو بادشاہ اپنے تاج پہنتے اس میں بڑا قیمتی رہا. کہتا بادشاہ یہ دو. اس نے کہا لو ابھی میں تمہیں یہ بھی دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد آ کے میں تمہیں اور بھی انعام دوں گا. میں جنگ سے ہو کے آ جاؤں، اس کے بعد اور بھی انعام دوں گا. وہ اس کے ادھر رکھ کے نا اس کے پاس اس کے منہ میں رکھ کے، تو بادشاہ پھر پیچھے جا رہا ہوتا ہے. جانے لگتا ہے تو بادشاہ کو کہتا ہے بادشاہ رک بات سن. بادشاہ کہتا ہے کیا؟ کہتا بادشاہ سمجھ آ گئی ہے. کہنے کیا سمجھ آئی ہے؟ کہتا بادشاہ یہ لے جا، اب نہیں چاہیے. کہنے لگا کیا تو نے اب اس کو رکھ، تو پاگل ہے، اتنی دیر تو نے اتنے اربے بنائے اور اتنی دیر اس معاملے میں رہے مجھ سے داد پہ. کہنے لگا بادشاہ اوے میں نے جھوٹی موٹی کا سرکار کی نوکری کرنے کا بہانہ کیا ہے. کیا کہتا ہے وہ بے روپیہ، میں نے جھوٹی موٹی تیری داد کے لیے میں نے سرکار کا ہونے کا ناٹک کیا ہے، اور انہوں نے بادشاہ کا جو تاج ہے وہ میرے قدموں میں لا کے رکھ دیا ہے. تو اگر میں حقیقی طور پہ ان کا ہو گیا تو لے جا، اب سمجھ آ گیا میرے معاملے کی، اب نہیں چاہیے کچھ. تو لہذا جو صلاحیتیں پروردگار کی ذات نے دی ہے نا، وہ ذات کی اطاعت میں لگاؤ. اب یقین جانو میری فزیک کیسی ہے، جیسا کیسا ہوں، میں بڑے اور معاملات میں جا سکتا تھا. کتنے اپنی زندگی کے معاملات میں میں 70 کر کے ادھر بیٹھا ہوں. مجھے کل ابھی پرسوں کال آئی تھی، آپ صاحب کی دوست ہیں کہ یار یہاں پہ یہ جاب آئی نہیں ہے آپ کے ایجوکیشن کلاس ہے، کو اچھا پیکج مل رہا ہے. میں کہ نہیں یار، میں جس طرف نکلا ہوں میں نے اسی پہ رہنا، اس مشن پہ رہنا. ہاں یہاں کی کوئی اور دیکھ لیں گے. اور اس ذات نے تمہیں حسین بنایا، جو معاملات دیے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان معاملات پہ گزار دو. اب میری فزیک اچھی ہے کہ ایتھلیٹ والی فزیک ہے، میں چاہوں محنت کروں، اچھا کرکٹر بن سکتا ہوں، اچھا فٹ بالر، کچھ بھی بن سکتا ہوں. مجھے کوئی نہیں ہے ایسے معاملات میں. لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے بھائی کسی کا جسم ویسا نہیں، تو ہماری تو فزیک میری ایسی ہے، اور پھر پروردگار نے کچھ صلاحیت بھی دی ہے. لیکن میں کہتا ہوں
میں جس فیلڈ پہ ہاتھ رکھا ہے پروردگار کی ذات جانتی ہے، اس نے ہر فیلڈ میں ہر ایک کام کر سکتا تھا، کر سکتا ہوں بھی، لیکن میں نے سوچا ہے اس ذات نے مجھے ساری خوبیاں دی ہیں، اب میں اس ذات کے پیچھے جاؤں یا اس ایک خوبی کے پیچھے نکلوں؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر اس نے مجھے یہ خوبیاں دی ہیں، میری دانائی کیا بنتی ہے کہ میں ایک ایک خوبی کے پیچھے، اس خوبیوں کے پیچھے نکلوں، یا جس نے مجھے یہ ساری خوبیاں دی میں اس کے پیچھے نکلوں؟ ذات کہتی ہے کہ میں نے اس کو سارا کچھ دیا نا، اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرا شکر ادا کرتا ہے، میری طرف آتا ہے، کسی اور کی طرف جاتا ہے۔ کچھ معاملے کی سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو لہذا قدرت نے جو تم لوگوں کو صلاحیتیں دی ہیں نا، ان کو ایسے وقتوں پہ عام چیزوں پہ ضائع نہیں کرو۔ یہ سارے معاملات دنیا کے، یہ گیمز، یہ سب کچھ یہیں پہ ہے۔ اس کا کوئی اگر آپ لوگوں کو بات بات پہ سمجھایا جاتا ہے ان معاملات میں کہ دیکھو اگر ان کا کوئی ہوتا تو یہ جتنے اتنے بڑے کرکٹرز ہیں، یہ سارے، یہ آج جو ہیں ہر وقت ہما وقت ایک عروج پہ ہوتے ہیں۔ نہیں، ہر ایک عروج کو زوال ہے سوائے فقر کے، حقیقت کے، اس کی ذات کے، قرب کے۔ اس میں آپ جتنا قریب ہوتے جو انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور اس کی بلندی ہوتی جاتی ہے۔ یہ حضور داتا صاحب ہے نا، حضور داتا صاحب، ان کی زندگی کے احوال پڑھ لینا، ان کو زندگی میں لوگ اتنا ہی تھے جانتے، ان کو ان کی زندگی میں لوگ اتنا نہیں تھے جانتے۔ ان کی وفات روحانی ظاہری طور پہ پردہ کرنے کے بعد ان کے چرچے زیادہ ہوئے ہیں۔ ان کے بعد آ کے پردہ جب کر گئے، اس وقت آ کے خواجہ معین الدین نے کہا ہے کہ نہیں، اصل میں تو ہے ہی یہ بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال نے ان کے بعد آ کے وفات کے بعد علامہ اقبال صاحب ہے ان پچھلے صدی نے، انہوں نے آگے کہ ہند میں اگر سنبھالا تو تھا اس بابے نے سنبھالا ہوا ہے، تو ان کو تو پردہ فرمائے وہ سرکار غوث پاک کے زمانے سے پہلے کے ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں یہ یاد ہوتا تو میں ان کی بیعت کرتا، وہ داتا علی جویری۔ اور یہ سب ہستیاں بعد میں کہہ رہی ہیں، پہلے نہیں کہہ رہی، زندگی کے بعد میں آگے کہہ رہی ہیں۔ تو پھر ہم لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ ہم نے اس طرف بھاگنا چاہیے، اس طرف بھاگنا چاہیے؟ نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ اب اپنی پچھلی زندگیوں میں آؤ، کیا آتے، پھر اس سائے میں آئے، پھر ایک دم چینج آیا، پھر رک گئے، اس کی کیا وجہ بنی ہے؟ پہلے ذات میں فنا ہونا شروع کیا، پھر سمجھا ذات ہم جیسی ہے، وہیں پہ انسان مار کھا جاتا ہے۔ ایک ذہن میں رکھنا، پروردگار کا، سرکار کی حدیث مبارکہ ہے جس کا فرمان ہے کہ مومن کی قلب کی فراست سے بچو، یہ اپنی قلب کی فراست سے دیکھتا ہے، مومن آپ لوگوں کے قلبوں کی حال جان لیتا ہے۔ یہ مومن کا جو دل ہے نا، اس کی جو رفتار ہے، اس کی طاقت سے ڈرو، یہ بڑے بڑی جگہوں پہ جا کے دیکھ لیتی ہے۔ تو آپ کے ایکشنز جو آپ کرتے ہو یا جو سوچتے ہو، ان کو ہمیں چاہیے جب کسی ایسی بارگاہ میں ہستی بیٹھے تو ہم سب کو چاہیے کہ بھائی سوچ سمجھ کے بیٹھیں، کہاں بیٹھے کدھر ہوئے ہیں، یہاں کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا۔ اہل عشق کہتے ہیں کہ والا حضرت کا شعر ہے نا کہ جس کا مفہوم وہ کہتے ہیں کہ یہ ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، اور پلکوں سے در یار پہ دی دستک۔ یہ سارے شعراء کے بڑے بڑے کلام ہیں، یعنی کہ وہ اپنے معاملات کو اتنا جھکا کے کہ یار کی بارگاہ میں ہلکی سی بھی کسی شے کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، یار کبھی کبھی آزماتا بھی ہے خود ڈیل دے کے، اس ڈیل سے کیا نکلتا ہے آگے، یہ نہ سمجھنا کہ ایسی ہے وہ ڈیل جو دی جاتی ہے وہ یوں دی جاتی ہے کہ پتہ چلے ان سے نکلے گا کیا۔ تو اگر تو اس ڈیل میں وہ سمجھے کہ ڈیل دو یا جو مرضی کرو، ہم ہیں آپ کے ہیں، تو پھر تو وہ کہتا ہے آ جاؤ۔ تو اگر انسان کہے جی نہیں تو ہم ہی ہیں، تو پھر تو انسان بگاڑ دیا جاتا ہے نا، رسوا ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ دیکھو باتیں دو ہیں، دو شخصیات تھیں، کتنی؟ دو شخصیات تھیں جنہوں نے ایک ہستی کو مانا، جن کے سامنے ایک ہستی تھی۔ ایک نے سمجھا ہم جیسے ہیں، ایک نے کیا سمجھا، اس کا حال بھی سامنے، اور ایک نے سمجھا کہ
ان جیسا تو کوئی ہے نہیں اور ان کا بھی سامنے ہے. یعنی دوستی ادھر سرکار سیدنا صدیق پاک نے بھی سمجھا ہے, ایک انہوں نے بھی ماننا تھا, اور ادھر ابو جہل بھی تھا, دونوں دیکھنے والے تھے. لیکن آج کس کا تذکرہ باقی ہے؟ ماننے والی دو ہستیاں تھیں نا, اور دونوں ہستیاں سرکار دونوں کے زمانے میں تھے نا, بلکہ زمانے سرکار ابھی بھی ہیں, ان کے زمانے میں دونوں میں موجود تھے نا. ابو جہل بھی وہیں ہوتا تھا, یہ ابو لہب وغیرہ سارے, اور سیدنا صدیق پاک بھی وہیں پہ تھے. اور اس نے کیا, اس آنکھ نے کیا سمجھا, یہ تو ہم جیسے چل رہے ہیں, یہ تو ہم جیسے پھر رہے ہیں. یعنی ذات کی مخالفت کو آ گیا نا, ذات کو نہیں سمجھا وہ, ایسے ہی کہ نہیں, اس نے یہی کہا کہ میں ان کو مانوں, یہ تو ہم جیسے ہیں. ایسی بات ہوئی نا, تو کیا ہوا, وہ ابو جہل ہی رہا, وہ جاہلوں کا باپ ہی رہا. لیکن وہیں پہ سیدنا صدیق پاک کی حیثیت نے کہا, یار تیرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے, تو روح پہ خدا ہمیں نظر آتا ہے, ہم نے خدا کو بھی تیری کہنے پہ ماننا ہے. تو ان کو کیا مرتبہ ہے, ان کا مرتبہ یہ ملا کہ یار غار کا رتبہ. اور سچی ایسی ہستی گزری ہیں وہ, اور ہیں کہ جن کا ابھی بھی نام نامی ہے, تو پروردگار کی ذات کئیوں کو بخش دیتا ہے, معاف فرماتا ہے. سرکار کا فرمان ہے, میں نے ہر ایک کا حق جو لٹا دیا, پر سیدنا صدیق اکبر کا حق نہیں لٹایا. لہذا بات ہے ذات کو ماننے کی, اور ماننا کیسے جاتا ہے. کسی نے آ کے کہا تھا نا کہ راتوں رات کوئی عرش پہ ہوا, ایسا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا صدیق آپ کا یار کہتا ہے, انہوں نے کہا ایسا پھر ہو سکتا ہے اگر یار کہتا ہے. تو ماننا ایسے جاتا ہے. اور سرکار کا ایک واقعہ ہے کہ آپ جا رہے تھے, تو سیدنا صدیق اکبر, ادھر لوگ کفار تھے, تو سرکار سیدنا صدیق پاک سرکار کے کبھی آگے جا رہے تھے, کبھی پیچھے, کبھی آگے بڑھ رہے تھے, کبھی پیچھے, کبھی ان کو وہاں سے روکتے, تیروں کو کبھی ادھر سے پیچھے سے روکتے. ایک ہی ہستی, ماننا ہے انہوں نے بھی, تو اتنے رتبے ملے ہیں. تو لہذا چیزیں دونوں آپ سب کے سامنے رکھ دی ہیں. ماننا تو ہے, تو ماننا ایسے ہی پڑا مانا جاتا ہے کہ فنا ہو کے سب کچھ یہی ہے ہستی, تبھی کچھ مل پاتا ہے. وگرنہ دیکھو, ایک ہوتا ہے عام ماننا, اس عام ماننے میں کوئی آپ کا ماننا ہوا گنا نہیں جاتا. یاد رکھنا, انسان یہ تو سوچتا ہے کہ آزمائشیں بہت ہے, قرب ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں, قرب میں آزمائشیں بہت ہیں, لیکن کامیاب بھی وہی ہوتا ہے, نام بھی اسی کا باقی رہتا ہے. سرکار کے کتنے صحابہ ہیں, سب افضل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن نام جو ہے زندہ سب کا ہے. لیکن نام جو بولا جاتا ہے, جن کا لنگر چل رہا ہے, وہ نہیں کا چل رہا ہے جو مٹ گئے ہیں ہستیوں میں. حالانکہ ان کے عشق کا کوئی عام ذرہ بھی آج کوئی زور لگا رہے نہیں پہنچ سکتا, لیکن جو چار یار ہیں, یار پروردگار نے جو بنائے تھے سرکار کے, ان جیسا کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو اس کی وجہ کیا ہے, انہوں نے مانا ایسا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے, ماننا ایسا ہے. اور اتنے قرب میں آ کے مانا ہے کہ سرکار عمر پاک جب سرکار پردہ فرما رہے ظاہری طور پہ, تو آپ تلوار لے کے نکلے, خبردار خبردار, کسی نے کہا کہ سرکار پردہ فرما گئے, میں گلا کاٹ کے رکھ دوں گا کسی کا. یعنی انہوں نے حکم خدا کو مانی سرکار کی روح سے. وہ یاد ہے نا واقعہ, جب خبر پھیل گئی تھی کہ عمر نے ایک مسلمان کا سر کاٹ دیا, تو اس نے کیا معاملہ کیا کیا تھا, مسلمان نے کیا, اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ میں, سرکار نے فیصلہ کیا ہے, لیکن میں آپ کے فیصلے کی طرف آیا ہوں. آپ نے کہا اچھا رکیے, آپ کے تلوار نکالی, اس کا سر کاٹ کے رکھ دیا, دوسری بات ہی نہیں سنی. کہیں جو سرکار کا فیصلہ نہیں سنتا, عمر اس کا فیصلہ یہ کرتا ہے. یعنی مسئلہ کیا ہے, ماننے کا. ماننا ہے تو ایسے, اگر نہیں تو پھر مرد نہ بنو. مرد کا ماننا ایسا ہی ہوتا ہے. باقی پھر عورتوں والے یا خوشنوں والے کام ہے, تو وہ تو انسان کوئی بھی کر سکتا ہے, وہ تو سارے کوئی کر رہا ہے. اب دیکھو, اتنے لوگوں نے بیعت بھی حاصل کی ہے, اتنے لوگوں کے یہ سلسلے بھی چل رہے ہیں, وہ کیوں نہیں آگے بڑھے؟ مسئلہ یہ ہے, وہ ماننا ایسا نہیں ہے. اگر تو ہم صرف لیتے ہیں اس معاملے کو اس لیے کہ یار چلو برکت پڑی رہے, تو پھر تو ٹھیک ہے, نارمل معاملے کو لیتے چلو, لیکن برکت کے لیے نہیں یہ شاید ہوتی. برکت تو ہو گئی, اب قرآن پاک ہم کے گھر میں پڑا ہوا برکت ہے, اس میں لیے تو برکت تو یہ دے ہی رہا ہے, لیکن اس کے لانے کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ یعنی اس کی مثال ایسے ہے, جس نے آپ نے ایگزامپل دی تھی, ایک بادشاہ تھا,
ایک بادشاہ کے کوئی بڑا ماننے والا تھا، اس نے بادشاہ نے ایک خط بھیجا، ٹھیک ہے، اور اس خط میں بڑا کچھ اس نے اپنے معاملات جو اگلے اس کو آرڈر دیا کہ یہاں تک پہنچو، تو اس نے کیا کیا، اس نے چوم چام کو رکھ لیا کہ میرے بادشاہ کا خط آیا سو رکھ دو، اس نے کھولا ہی نہیں ہے، پھر اگلا ہی بھیجا، پھر اس نے کھولنے سے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد جو بادشاہ کو مسئلہ تھا وہ خراب ہو گیا، بادشاہ بلایا جی کیا، اس نے کہا میں تو ادب سے رکھا ہوا چوم کے، بادشاہ نے کہا یہ تعلق تو نہیں، صحیح ہے، لہٰذا اگر کسی کو ماننا، پہلے تو یہ مانو ہی نہ، اگر نہیں اتنے جوگا کوئی نہیں تو نہ مانے، لیکن اگر کسی کو ماننا ہے تو پھر میٹھ کے مانو، مردانگی دکھاؤ نا، تاکہ کوئی آپ کو بھی کوئی مان لے، یہ بات ذہن میں رکھنا، مردانگی دکھاؤ، مانو کسی کو تاکہ آپ کو بھی مانا جائے، تبھی کسی کو کچھ حاصل ہوتا ہے، ویسے حاصل کسی کو کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، چاہتے ہو نا کوئی راہ راست پہ آئے، بدلے تو خود کو بدلو، خود مٹے ہو گے نا، کوئی آپ کو دیکھ کے کہ یار یہ مٹ گیا، اب میں بھی مٹوں، آپ کے قلب کی روحانیت اس پہ پڑے تو وہ بدلے، باتوں سے نہیں بدلا جاتا کسی کو، لہذا اپنی ذاتیں بدلو، ذاتیں بدلو گے، خود کو جھکاؤ گے تو کوئی جھکاؤ تم تک پائے گا، ٹھیک ہے؟ اپنے معاملات پہ غور کرو سارے، ہماری منزل کیا ہے، اگر تو یہی کرنا ہے، یہ سارا کچھ کرنا ہے، تو وہ تو ہر کوئی کر رہا ہے، ہم کچھ نیا نہیں کر رہے۔ کسی کو اگر ترس ترس کے شہد کا ایک قطرہ ملتا ہو، اور کسی کو اگر ہر روز 2-3 قطرے اور زیادہ ملتا ہو، اس کو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو معاملات میں نارمل ہو جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اسے شکر ادا کرنا چاہیے اور جھکنا چاہیے نا۔ اعلیٰ ظرفی کس میں ہے؟ جھکنے میں، شکر میں، اور آگے قرب میں جانے کے نا، اور کم ظرفی کس میں ہے؟ کس میں کم ظرفی؟ کس کو عام سمجھنے میں، لہذا مرد بنو، تم سب کو، ہم سب کو پروردگار نے مرد پیدا کیا، اور مرد کبھی وہ ہے نا کہ رل دیاں تے رل جاواں، رب مینوں نہ بخشے جے میں تینوں بھول جاواں، ٹھیک ہے؟ جب کسی سے یاری لگائی جاتی ہے نا، وہ تو کیا ہے کہ وہ ہے نا کہ کافر جڑا یاری لان تو بعد آ کے میری بس ہے، یہ نصرت صاحب بڑا پڑھتے ہوتے ہیں، یہ بابا فرید دا درس ہے۔ باقی ان سب کی صالحین کا ذکر جو ہے وہ پڑھو تو صحیح، وہ کیا ہے، صالحین کے ذکر کی ابتدا یہ ہے، وہ یہ بتاتے ہیں جس کے ساتھ یاری لگائیے وہ پکی لگائیے۔ اب بابا بلے شاہ صاحب ہیں، یہ سب ہستی ہیں، یہ کیا کہتی ہیں، یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنی ذاتوں کو مٹاتے ہیں، بھی مٹا دیتے ہیں، کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے تو مٹاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مٹانے کے بعد نظر آتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دور سے انسان کو دبا رکھ کے ہے۔ سیدنا صدیق پاک کا مجھے ایک بھی واقعہ آپ کو تاریخ میں دکھا دو جو انہوں نے کہا ہو کہ سرکار میں آپ کو تب مانوں گا جب مجھے یہ سب چیزیں دکھائیں گے، اور یہ بھی واقعات تاریخ میں ہی ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں دکھائیں تب ہم مانیں گے، وہ نہیں مانے، اور انہوں نے دکھائی بھی چیزیں پر نہیں مانے۔ ہاں یہ واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے بن دیکھے کتنا، بن مانگے کتنا کتنا کچھ دیکھ لیا، صرف یار کا ہو کے، بس مسئلہ یہ، جو یار کے ہو گئے انہوں نے کوئی معجزہ دیکھا، انہوں نے کہا سبحان اللہ، وہ اور قرب میں چلے گئے، جنہوں نے جو یار کے نہیں ہوئے انہوں نے معاذ اللہ کیا جادو ہے۔ پروردگار آپ سب پہ کرم فرمائے، ہم سب پہ اس کی ذات جو ہے کرم فرمائے۔ ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ لو، الحمدللہ۔
اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم پروردگار جو دل کا ہے جو قدوس ہے. یا الہی ہم سب کے دلوں کو اپنی یاد کا، اپنے محبوب کی یاد کا مظہر بنا دے. ہمیں سچ سہنے، سچ سننے، سچ سمجھنے، سچ دیکھنے، سچ کہنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی ہماری عادتوں کو، ہماری خواہشات کو، ہمارے شوق کو، ہمارے ذوق کو بدل دے. یا الہی جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں ان کی جو نیک آزاد ہیں پورے فرما. یا الہی جن کے جو عزیز و قریب اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں ہم سب کو اس کا نام پاک عطا فرما. اور یا الہی خاص الخاص جن کا کوئی